اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ مائدہ کا 15واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس رکوع کے اندر سورہ مائدہ کا نام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے۔ تو آئیں شروع کریں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن اللہ جمع فرمائیں گے اپنے رسولوں کو، فیقولو، اور ان سے کہیں گے، ماذا اجبتم، کہ تمہارا کیا جواب ہے۔ قالو، وہ سب بولیں گے، لا علم لنا، ہمیں کیا خبر یا اللہ۔ تو یہ جو پہلا جواب تھا ان کا، یہ جو دیں گے وہ تمام رسول، یہ وہ اس دن کی وہ دہشت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ موجودگی کا روب ہوگا کہ ایک دم سے ان کے رنگ اڑ جائیں گے اور ان کے منہ سے کوئی جواب ہی نہیں نکلے گا۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جب ان کے اوسان بحال ہوں گے تو جو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنا چاہیں گے پھر وہ اس کا جواب دیں گے۔ لیکن پہلا جو فوری طور پر ان کا جو جواب ہوگا وہ یہی ہوگا، قالو، وہ بولیں گے، لا علم لنا، ہمیں تو کچھ خبر نہیں، انکا انت علام الغیوب، آپ تمام غیوب کو، تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کو، ابن مریم کو، اذکر نعمتی علیکا، ذرا میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ علیکا کا مطلب تمہارے اوپر، وعلی، اور کس کے اوپر، والدتک، تمہاری والدہ کے اوپر، اذ ایدتک بروح القدس، اور تمہاری مدد کی کس کے ساتھ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ مدد کیا تھی؟ یہ ہے وہ مدد، تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تم نے بالکل نو عمر بچے کے طور پر اور بڑے ہونے کے طور پر باتیں کی لوگوں سے۔ اب دوستو، بڑا تو سارے ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ مہد کے اندر بات کروانا اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا احسان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ مثلاً اگر یہ بات نہ کر پاتے اللہ کے حکم سے اس وقت مہد کے اندر، اپنے پنگھوڑے والی حالت کے اندر، تو ذرا سوچیں ساری زندگی ان کو یہی یقین دلوانے کے اندر لوگوں کو لگ جاتی کہ میں اللہ کا معجزہ ہوں، میں کوئی غلط کاری کا نتیجہ نہیں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تمہیں علم دیا کتاب کا، والحکمت، اور حکمت دی، کون سے کتاب کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تمہیں تورات اور انجیل دونوں کی تعلیم دی۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی دوستو ظاہر ہوتی ہے کہ جب کسی نبی کے اوپر کوئی کتاب اترتی ہے تو اس سے پہلی والی کتابوں کا بھی علم اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب یہودی اور عیسائی کوئی بھی مسئلہ لے کر آتے تھے تو آپ کو پتا ہوتا تھا۔ وَإِذْ تَخْلُقُوا، جب تم تخلیق کرتے تھے، بناتے تھے، مِنَ الطِّینِ، اس کے ساتھ مٹی کے ساتھ، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، پرندے سے مشابہ شکل، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ اب یہ دیکھیے گا بِإِذْنِی کی تکرار ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزے تو تم ظاہر کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ، مگر حکم کس کا تھا؟ میرا۔ آپ دیکھیے گا، فَتَنْفُخُوا، اور پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فیہا، اس شکل کے اندر، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، تو وہ بن جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم اچھا کر دیتے تھے پیدائشی اندھے کو، اکمح کہتے ہیں پیدائشی اندھا، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑھی کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور تم اٹھا دیتے تھے مردہ میں سے زندہ کر کے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب باز رکھا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ان کا، تمہارے اوپر کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے سے،
اب از جئتہم جب تم دلیلیں لے کر پہنچے بالبیناتی دلیلیں جئتہم ان کے پاس فقال الذین کفروا تو ان میں سے کفار بولے منہم ان میں سے ان ھذا یہ تو ہے الا ما سوائے اور کچھ نہیں سحر مبین سیدھا سیدھا کھلا کھلا جادو ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے غیبی انداز میں یعنی دوستو یہ حواریوں کے اوپر وہ ویسی وحی تو نہیں ہوتی تھی جیسے رسولوں کے اوپر ہوتی تھی بس ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی جاتی تھی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی کہ تم شہد بناؤ پہاڑوں کے اندر جنگلوں کے اندر اور لوگوں کے محلوں کے اندر تو یہ ویسی ہی ایک غیبی آواز تھی جو ان کے دل کے اندر اتر آئی تھی الحواریین حواریوں کی طرف ان آمنو کہ تم ایمان لاؤ بھی میرے اوپر وہ بھی رسولی اور میرے رسولوں کے اوپر قالو وہ بولے آمنا ہم ایمان لائے وشہد اور آپ گواہ رہنا بھی اننا کہ ہم ہو گئے ہیں مسلمون اتباع کرنے والوں میں سے اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے یا عیسی ابن مریم کہ اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک کیا تمہارا رب کر سکتا ہے یستطیع کا مطلب ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے ربو کا تمہارا رب ان ینزلا کہ وہ نازل فرمائے علینا ہمارے اوپر مائدۃ من السماء آسمانوں میں سے کھانا اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ جانتے ہیں جن لوگوں کو سمجھ ہوتی ہے وہ نعمت کی آنے سے پہلے ہی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ بعض اوقات کیا اکثر یہ نعمتیں آزمائش بھی ہوتی ہیں تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو یعنی یہ کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ جب اللہ کی طرف سے معجزے آ جائیں اور اگر پھر ان کا رد ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں یہ ان کی سنت ہے کہ پھر وہ اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں اگر وہ پھر بھی ایمان کی حالت میں نہیں رہتے ہیں تو لیکن وہ باز نہ آئے وہ کیا کہتے ہیں آگے سے قالوا نريد ان ناکل وہ بولے ہم چاہتے ہیں نرید کا مطلب ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں ان ناکل کہ ہم کھائیں منہا اس میں سے وتطمئن اور اطمینان پائیں قلوبنا ہمارے دل ونعلم اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا کہ آپ جو بھی ہم سے کہتے ہیں وہ سچ ہے وَنَكُونَ عَلَيْهَا اور ہم بننا چاہتے ہیں ہونا چاہتے ہیں علیہا اس کے اوپر من الشاہدین گواہوں میں سے یعنی ہم سب کے سامنے اقرار کریں گے کہ یہ حق اور سچ ہے تو آپ ہمیں اس میں شامل فرمائیں قال عیسی ابن مریم تو کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہم ربنا اے اللہ اے ہمارے رب انزل علینا نازل کیجئے ہمارے اوپر مائدۃ من السماء آسمانوں میں سے کھانا تکون لنا عیدا لاولنا تاکہ وہ بن جائے ہمارے لیے عید جو ہم پہلے والے ہیں لاولنا کا مطلب ہم پہلے والے وآخرنا اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وآیات منک اور یہ آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو ورزقنا ہمیں عطا فرمائیں وانت خیر الرازقین اور آپ بہت بہتر عطا کرنے والے ہیں قال اللہ تو کہا اللہ نے انی بے شک میں منزلها نازل کرنے والا ہوں علیکم تمہارے اوپر فمن یکفر اب کسی نے بھی اگر کفر کیا بعد منکم اس کے بعد تم میں سے فانی تو بے شک میں اعذبہ میں اسے عذاب دوں گا عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو بھی اس پورے جہانوں میں سے عذاب نہیں ملا ہوگا دوستو اس کے بعد کھانا نازل ہوتا ہے اور جب نازل ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں شکرانے کے طور پر جو کہ ایک
تعلیم ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ جب نعمتیں عطا کرنے لگتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، نہ کہ اس کی ناشکری شروع کر دی جائے۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ اچھا گھر دیتے ہیں تو ہم اس اچھے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کا فروغ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اچھی سواری دیتے ہیں تو اس میں کبھی بھی ہم کوئی میوزک گانے وغیرہ نہ سنیں، بلکہ اس میں اللہ کا وہ کلام سنیں اور شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ اور اس طرح کی ہزاروں نعمتیں دوستو، جیسے ہی کوئی شادی وغیرہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بچیوں کو اس قابل کرتے ہیں کہ ان کی شادی وغیرہ کا اہتمام ہو، تو ہم پورے زور سے اس کے اندر ڈیک وغیرہ اور گانے وغیرہ لگا دیتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہمارے بچے بچی کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ تو ہزاروں نعمتیں ہیں جس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، یعنی نعمتیں اللہ کی طرف سے اور دوستیاں شیطان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي